بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم چوتھی جماعت کے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی پڑھائی کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہوں گے۔ ہماری اردو کی آن لائن کلاس کا وقت ہو گیا ہے۔ اپنی پچھلی آن لائن کلاسز نے آپ نے حمد کو پڑھا اور اس کی مشقیں سوالات کیے۔ آپ کے مشقی سوالات سارے ختم ہو چکے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنی پڑھی ہوئی حمد اور اس کے کیے ہوئے مشق کے سارے سوالات کو زبانی یاد کر کے لکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 5 پہ، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ پچھلے لیکچر میں حمد میں آپ نے حمد کی تعریف اس طرح سے کی کہ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ اب ہم نعت کی طرف آئے تو میں یہاں بھی آپ کو سب سے پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بتا دیتی ہوں کہ نعت کسے کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ایسی نظم جس میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اسے نعت کہتے ہیں۔ اب ہمیں پڑھائی کی طرف آتی ہوں، آپ لوگ غور سے سنیں بلکہ اپنی انگلی پڑھے جانے والی سطر کے نیچے پھیریے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، زمانے کے بگڑے ہوں کو بنایا، بہت دن کے سوتے ہوں کو جگایا، کھلے تھے جو راز اب تک جہاں پر، وہ دکھلا دیے ایک پردہ اٹھا کر، کھلے تھے نہ جو راز اب تک جہاں پر، وہ دکھلا دیے ایک پردہ اٹھا کر۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھی ہے خواجہ الطاف حسین حالی نے، یعنی کہ اس نعت کے شاعر خواجہ الطاف حسین حالی ہیں۔ میں دوبارہ سے پڑھائی نہیں کرتی کیونکہ اگر آپ نے دوبارہ سے سننا ہے تو آپ اسی ویڈیو کو ریپیٹ کر کے دوبارہ سے سن سکتے ہیں۔ اس کے نئے الفاظ کی طرف آتے ہیں تو نئے الفاظ میں اس نعت کے مطابق آپ نے اپنی نیٹ کاپی پہ لکھنا ہے نئے الفاظ: رحمت، لقب، خطا کار، درگزر، بد اندیش، راز۔ یہ آپ کے نئے الفاظ ہیں، انہیں بہت ہی خوبصورت کر کے اپنے نیٹ کاپی میں لکھنا ہے۔ تو اب سب سے پہلے میں اس نظم کے شاعر خواجہ الطاف حسین حالی کے حالات زندگی کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو۔ تو بچوں، خواجہ الطاف حسین حالی 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ 9 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ چھوٹی عمر میں ہی ان کی شادی کر دی گئی۔ علم حاصل کرنے کا انہیں شوق تھا، اس لیے دہلی چلے گئے۔ وہاں انہوں نے عربی کی ابتدائی کتابیں پڑھیں۔ اسی دوران ان کی ملاقات غالب سے ہوئی، جن کا بھی اردو میں بہت بڑا نام ہے۔ ان سے مزید تعلیمات لیں مگر خاندانی دباؤ میں آ کر واپس پانی پت لوٹ آئے۔ وہاں پر ملازمت شروع کر دی۔ وطن کے حالات خراب ہوئے تو ملازمت چھوڑ کر اپنی شاعری کے شوق کو وقت دینے لگے اور غالب کو پھر سے اپنا کلام سنانے اور دکھانے لگے۔ اس کے بعد دوبارہ لاہور میں ملازمت اختیار کی اور ساتھ ہی اپنے شوق کو بھی وقت دیا، حتیٰ کہ نامی گرامی شاعر اور مصنف بن گئے۔ اور یہ آپ کے شاعر خواجہ الطاف حسین حالی 77 سال کی عمر میں 1914 میں انتقال کر گئے۔ یہ تھے آپ کے شاعر خواجہ الطاف حسین حالی اور ان کا تعارف۔ اب ہم نعت کی طرف آتے ہیں کہ شاعر نے ہمیں اس نعت میں کیا پیغام دینے کی کوشش کی ہے۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس نظم میں، یعنی کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے، اللہ نے سب سے بڑا رتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا اور رحمت کے لقب سے نوازا۔ رحم کی اتنی خاصیتیں ان کے اندر موجود ہیں کہ غریبوں اور مصیبت زدہ کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے اور ہر اپنے اور غیر کا دکھ سمجھتے تھے۔
جس کسی سے بھی کوئی غلطی ہو جاتی اسے معاف فرما دیتے، اور ایسے لوگ جو انہیں پسند نہیں کرتے تھے، یعنی کہ کفار لوگ، کافر، ان سے بھی ان کا اتنا اچھا سلوک ہوتا تھا کہ ان کے دل میں بھی اپنے لیے گھر بنا لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ اخلاق سے متاثر ہو کر بگڑے ہوئے لوگ بھی راہ راست پہ آ گئے، اور دین کی وہ باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے تک لوگوں کو پتہ نہیں تھی، ان کی تعلیمات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دیں، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ آج کا ہمارا سبق اتنا ہی۔ آپ کو دیا گیا جو کام ہے وہ آپ نے کرنا ہے اور مجھے ان باکس میں سینڈ کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔